ایک بادشاہ تھا جس کا ایک آنکھ اور ایک ٹانگ نہیں تھا۔ ایک دن وہ اپنے محل میں چکر لگا رہا تھا کہ اس کمرے میں داخل ہوا جہاں پر اس کے باپ دادا کے پورٹریٹ اور تصاویر لگے ہوئے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک دن میں بھی مر جاؤں گا اور میرے بھی پوتے اور اس کے بچے میرے تصویر دیکھنے کے لیے ادھر آئیں گے، لیکن وہ یہ سوچ کر اداس ہو گیا کہ میری تو ادھر کوئی تصویر ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنی معذوری کی وجہ سے ابھی تک کسی پینٹر سے اپنا پورٹریٹ ہی نہیں بنایا تھا، لیکن اب اس کی یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ اس کا بھی ایک بڑا اور خوبصورت سا تصویر ہو جو اس کے باپ اور دادا کے تصویر کے ساتھ لگا ہو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ سلطنت کے جتنے بھی بڑے اور ماہر پینٹرز ہیں ان کو شاہی دربار میں پیش کیا جائے۔ کئی دنوں میں پورے سلطنت سے مشہور پینٹرز کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ کون میرا ایسا تصویر بنائے گا جو بالکل ہی میری طرح اصلی لگے۔ بادشاہ جو کہ بہت غصناک اور اپنی معذوری کی وجہ سے نروس تھا، سارے پینٹرز کو پتہ تھا کہ اگر بادشاہ کا تصویر بنایا اور اس میں بادشاہ کی معذور آنکھ یا ٹانگ ایسا آیا جو کہ بادشاہ کو برا لگے، یا اگر اس کی ایک آنکھ اور ٹانگ کو تصویر سے کاٹا گیا تو وہ غصہ ہوگا اور ہمیں سخت سے سخت سزا دے گا۔ سارے پینٹرز نے بادشاہ کی تصویر بنانے سے نہایت عاجزانہ انداز میں معذرت کر لی۔ ان میں ایک نوجوان اور پرانے کپڑوں میں ملبوس پینٹر بھی تھا جو سب سے پیچھے دور کھڑا تھا کیونکہ اس کو نزدیک آنے ہی نہیں دیا گیا تھا۔ اس سے تیز آواز میں کہا کہ بادشاہ حضور، اگر مجھے ایک موقع دے دیا جائے تو میں آپ کا تصویر بنا سکتا ہوں جو آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ بادشاہ نے یہ سن کر خوش ہوا اور اس نوجوان کو آگے لانے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے اس پینٹر سے کہا کہ اگر تم نے میرا ایسا تصویر بنایا جو مجھے پسند آیا تو میں آپ کو اتنا بڑا انعام دوں گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر میری تصویر کا مذاق اڑایا اور یا برا بنایا تو آپ کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہ حضور، مجھے منظور ہے۔ باقی پینٹرز ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ اس نا تجربہ کار بیوقوف نے ویسے ہی اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور تصویر بنانے تک اس کو ہر قسم کی سہولیات اور آرائشیں دے دو، اور باقی پینٹرز کو قلعے میں بند کر دو، ان سے تو بعد میں نپٹا جائے گا۔ نوجوان پینٹر نے چند ہی دنوں میں بادشاہ کا تصویر بنایا اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر دربار لے گیا۔ بادشاہ، سارے وزیر، مشیر اور باقی درباری بڑے بے تابی سے تصویر کے انتظار میں تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تصویر کو دکھا دیا جائے۔ نوجوان مصور نے جیسا ہی تصویر سے پردہ ہٹایا تو وہاں پر موجود سارے لوگ دیکھتے ہی رہ گئے۔ بادشاہ تو اپنے تخت سے ہی اٹھ کر تصویر کے پاس جا کر اس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور بہت خوش ہوا۔ تصویر میں بادشاہ ایک دوڑتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا اور تیر کمان کو ہاتھ میں پکڑ کر نشانہ بنایا ہوا تھا، جس میں اس کی بائیں طرف کی لنگڑی ٹانگ اور بایاں معذور آنکھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ تصویر ایسے زاویے سے بنایا گیا تھا جس میں بائیں طرف لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بادشاہ نے تالیاں بجائی، اس کو اپنی تصویر بہت پسند آئی اور کہا کہ اس سے بہترین تصویر میرا کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ سارا دربار بھی تالیوں سے گونج اٹھا۔ بادشاہ نے نوجوان مصور کو انعام میں بہت سارا سونا، چاندی اور جواہرات دیے۔ اس کو شاہی مصور لگا دیا گیا اور اس کو کہا کہ آپ کا اگر اور کوئی خواہش ہو تو بتا دو تاکہ میں پورا کروں۔ نوجوان مصور نے التجا کیا کہ جن پینٹرز کو قلعے میں بند کیا گیا ہے برائے مہربانی ان کو رہا کیا جائے۔ بادشاہ نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ نتیجہ: ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، چیزوں کی خامیوں کو ڈھونڈنے کی بجائے ان میں خوبیاں تلاش کریں، یہی کامیابی کا راز ہے۔